کنگ عبداللہ اکنامک سٹی ان 4 نئے شہروں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں مرحوم بادشاہ شاہ عبداللہ پر امید تھے کہ وہ مستقبل میں تیل ختم ہو جانے کی صورت میں سلطنت کے لیے اہم ہوں گے۔ یہ شہر جدہ سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر بحیرہ احمر اور صحرا کے درمیان واقع ہے۔ شہر کے مستقبل کا انحصار پیچیدہ اور جدید ترین ٹرانسپورٹ کے نظام، تعلیم، صحت، مکانات اور روزگار پر ہے، اور اسے بسانے کے لیے 20 لاکھ رہائشیوں کی ضرورت ہے۔ اس شہر کا پروجیکٹ ایمار اکنامک سٹی کمپنی کے پاس ہے۔ ایمار کی مینیجنگ ڈائریکٹر فادی الرشید کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں نئی نسل ایک ایسا شہر چاہتی ہے جو اس جدید طرز زندگی سے مطابقت رکھتا ہو جو وہ بیرون ملک تعلیم کے دوران گزارتے ہیں۔ Imagine a city, a unique partnership between government and the private sector, at the crossroads between East and West, on the coast of the Red Sea, less than an hour by rail from Mecca, Medina and Jeddah. A new world city for Saudi Arabia, a new Saudi Arabian city for the world. This is King Abdullah Economic City. انہوں نے بتایا کہ اس شہر کو بناتے وقت ان 65% آبادی کو ذہن میں رکھا جا رہا تھا جس کی عمر 30 سال سے کم ہو۔ اس وقت تقریباً 2 لاکھ سعودی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا جب وہ واپس لوٹیں گے تو تبدیلیاں کریں گے۔ ان اعداد و شمار سے یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ یونیورسٹیوں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے والوں میں مردوں کی نسبت خواتین کی تعداد زیادہ تھی۔ آبادی میں یہ بدلتی ہوئی خصوصیات اپنے ساتھ نئے سماجی مطالبات لے کر آئی، اور پھر ان تبدیلیوں سے یہ طے ہوا کہ ملک کی ترقی کیسے ہوگی۔ 70 مربع میل پر پھیلا ہوا یہ شہر تکمیل پر رقبے میں واشنگٹن ڈی سی سے کچھ بڑا ہوگا۔ اس پر $1 کھرب کی لاگت آئی تھی، جس کے لیے زیادہ تر فنڈنگ نجی سطح سے ہوئی تھی۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی اپنے تصور کی عظمت میں کسی دوسرے شہر سے پیچھے نہیں۔ کنگ عبداللہ نامی بندرگاہ پر موجود ایک نوجوان مینیجر ریان بخاری نے بتایا کہ ان کا ارادہ یہاں دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ قائم کرنے کا تھا، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جدہ کی اسلامی بندرگاہ سے مقابلہ نہیں کر رہے، لیکن ہم دبئی کے جبل علی سے کاروبار کو دور لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد تیز اور خودکار طریقے سے سامان اتارنے اور کسٹم کے عمل سے گزرنا تھا۔ مرحوم بادشاہ عبداللہ نجی شعبے کو ملک کی معاشی ترقی کے شعبے میں شامل کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید معیشت کے فروغ کے لیے بادشاہ نے قبائلی اور علاقائی دشمنیوں کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ بھی وضاحت کی گئی کہ بندرگاہ پر پہنچنے والا سامان نئی زمینی پل کی مدد سے براہ راست دارالحکومت تک پہنچایا جائے گا۔ To build a mega city of the future, we started with hard infrastructure. We developed pro-business regulations through a single regulator, and we're connecting the city by sea, road and rail. This is attracting world-leading businesses who bring with them their best and brightest talent. اس وقت بہت سی اشیاء ریاض سے جہاز کے ذریعے دبئی پہنچائی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے ذریعے ساز و سامان پوری سلطنت میں تیزی سے پہنچایا جا سکتا تھا۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کے مستقبل کا لازمی جز تیز رفتاری ہے۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کے ریل کا نیٹ ورک کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صاحب ثروت عمرہ زائرین پیغمبر اسلام کی جائے پیدائش سے مقام مدفن کا سفر کرتے ہوئے اس شہر کا رخ بھی کریں گے۔ ممکن ہے کہ رواں سال کے اخیر تک حرمین ریلوے اسٹیشن کھول دیا جائے۔ ریل گاڑی بہت سی چیزیں بدل کر رکھ دے گی۔ اس اسٹیشن کا ڈیزائن معروف ماہر تعمیرات نورمن فوسٹر نے بنایا، جنہوں نے لندن میں کھیرے کی شکل کی عمارت گرکن اور برلن کی رائک سٹاک ڈوم کے ڈیزائن بنا کر بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے۔ زائرین اضافی ویزے کی بدولت اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے سفر کی میعاد 8 گھنٹہ کم ہو جائے گی۔ جدہ اس وقت کاروں کی بھرمار کی وجہ سے جام دکھائی دے رہا تھا، لیکن کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایندھن کے دھوئیں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر کے اندر بجلی سے چلنے والی کاروں کی مفت سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کی تعمیر اور نگرانی نجی سیکٹر کے ذریعے کی گئی اور یہ سعودی اسٹاک ایکسچینج تداول میں بھی شامل ہے۔ خلیجی ممالک میں معاشی صورتحال نے سعودی عرب پر بھی اثر ڈالا ہے، جہاں حکومت کے لیے قرض لازمی ہو گیا
ریاست میں آنے والی سماجی تبدیلیوں کی وجہ سے اس ماسٹر پلان میں بہت سی تبدیلیاں آئیں اور اب تک اس منصوبے کو 4 بار تبدیل کیا جا چکا ہے۔ We're developing a wide range of housing solutions, all surrounded by leisure facilities and maintained by state-of-the-art public services. Master planned on a total area of 181 million square meters. We started with 4 major components. اس شہر کو بسانے کے منصوبے کو سرخ فیتے کی وجہ سے بار بار تعطل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے حکومت نے اکنامک سٹی اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا، جس کا کام ان 4 میگا سٹیز کے منصوبوں کی نگرانی کرنا تھا۔ لائسنسز اور تعمیر کے پرمٹ کے لیے مختلف وزارتوں کی جانب سے توثیق اسی ادارے کے ذریعے ملتی ہے۔ وہ شہر اب بھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوا۔ صنعتی اور رہائشی علاقوں اور عوامی سہولت کے مقامات کی تعمیر بھی ابھی باقی ہے۔ 90% سڑکیں پہلے ہی استعمال میں ہیں، لیکن ایک مشکل سوال خواتین کی ڈرائیونگ کا ہے۔ 20 سال میں جب کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کی تعمیر مکمل ہو جائے گی، کیا تب تک خواتین ڈرائیونگ کر سکیں گی؟ دانیہ بیداس، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے اس شہر میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں اور نوکری کرتی ہیں، اب یہ شاید ایک غیر متعلقہ سوال ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ بالآخر وہ ہمیں گاڑی چلانے کی اجازت دے دیں گے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بغیر ڈرائیور کے گاڑی کا منصوبہ زیر تکمیل ہے اور پھر اس سے شاید زیادہ فرق نہ پڑے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی دلچسپ ویڈیو؟ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل MK TV کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔